معجزات تو میں آپ کو طیبہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ ان کی جو معجزات بتاتے ہیں وہی معجزات ہی ان کے زیادہ ہے نا، ان کے جو اقوال ہیں نا زیادہ تر انہوں نے فرمایا جو زیادہ علم انہی کے ذریعے پانچویں مار ان کے اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد و محمد. عجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد محمد وآل وعجل محمد فرجہ. وعجل فرجه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وليك ولیک الحجۃ الحجة ابن ابن الحسن الحسن صلواتک صلواتك علیہ عليه وعلی وعلى آبائہ آبائه فی في هذه هذه الساعة الساعة وفی في کل كل ساعة ساعة وليا وليا وحافظا وحافظا وقائدا وقائدا وناصرا وناصرا ودليلا ودليلا معينا معينا حتى تسكنه سنه أرضك أرزك سوا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اللهم صل على صل على محمد وعلى محمد وآل وسلم. محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے پروگرام یعنی ریگولر پروگرام کی طرح اپنا یہ پروگرام آج پھر اسٹارٹ کر رہے ہیں. اگر گزشتہ پروگرام کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی خدمت میں ہم لوگ پورے ماہ رمضان المبارک میں حاضر ہوتے رہے ہیں، مگر پچھلے ویک سے اور اس ویک سے ہم اپنا کنٹینیو پروگرام شام ہیوسٹن ٹائم کے حوالے سے شام 4 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے اور 7 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا. اور یہ لائیو ٹرانسمیشن ہیوسٹن اسٹوڈیو سے جیسے آپ معلوم ہے کہ یہ پیش کی جاتی ہے لائیو ٹی وی USA پہ. اور میرے اس پروگرام کے بعد یعنی لیڈیز سیکشن کے بعد یہاں پر برادر عاصم نقوی جو کہ جینٹس کا پروگرام یہاں پر ہوسٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بعض اوقات علماء کرام اور ان کے گیسٹ موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کی گفتگو رہتی ہے. ہم آج میرے ساتھ شریک گفتگو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شرین رضوی صاحبہ، ذاکرہ اہل بیت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام. کیا بہت حال ہے؟ شکر الحمد للہ. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. التماس دعا. اور ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا ہے، تو کچھ اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. اور 15 شوال جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اگر بات کریں، ان کی شہادت کے سلسلہ کا شہادت کا دن تھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کیونکہ ہمارا پروگرام ایوری ویکینڈ ہوتا ہے تو ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ایوری سنڈے جو بھی اس دن جو گزرے ہوتے ہیں یا آنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں آپ کے ساتھ. اور آپ بھی ہمیں اپنے فون کال کر کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے ویوز اور اپنی باتیں اور کس طرح سے اس پروگرام کو بہتر بنایا جائے یہ ساری باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو ہمارا نمبر اسکرین پر تھوڑی دیر میں آپ کے پاس اویلیبل ہوگا اور آپ ضرور ہمیں کال کر کے بتائیے گا کہ آپ کے شہر میں کس طرح سے یہ جلوس یا امام باڑہ گاؤں میں کس طرح سے عزاداری کا سلسلہ جاری رہا ان دنوں میں. آپ اس حوالے سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی بات خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں آپ نے کوئی اچھی بات سیکھی ہو یا اسی بات کے آپ کے اندر چینج آیا ہو اس بات سے، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور یہ بات شیئر کیجیے گا. اور آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی شرین صاحبہ، جس طرح میں نے ابھی پروگرام کے شروع میں بتایا جی. کہ ماشاءاللہ سے پورے ماہ رمضان المبارک میں ہم لوگ ان کی خدمت میں اپنے ویورز کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے. جی. اور ہم نے ایوری ڈے اپنا ایک سیکشن سٹارٹ کیا تھا جو کہ محفل قرآن کے حوالے سے تھا. جی. تو ماشاءاللہ سے اس میں تمام ویورز نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ماشاءاللہ 100 یا 150 لوگوں کے قریب لوگوں نے محفل قرآن میں حصہ لیا اور انہوں نے 29 رمضان تک قرآن شریف کو ختم کیا. الحمدللہ. الحمدللہ. شکر بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ. ہم ایک چھوٹی سی کاوش لے کے چلے تھے کہ ہم ماہ رمضان میں کچھ چینج لائیں، کچھ بالکل. اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ ہمارے بے تمام شک. ویورز بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل رہیں. جی. تو اس میں بہت اچھا رسپانس رہا ویورز کا. مگر ابھی ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ خالی یہ رمضان کے مہینے تک نہ محدود ہو پورے کے رہ سال جائے، ہمیشہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ایسا سلسلہ کرنا چاہیے. ویورز آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا ایسا عمل سر انجام دیا جائے یا کون سی ایسی کوشش کی جائے کہ ہم لوگ اس سے دور نہ ہوں، یعنی یہ جو سلسلہ ہے اسی طرح ہماری زندگی میں جاری رہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی آپشن اگر آپ لوگ اس سے متفق ہوتے ہیں اور اگر کال کر کے اپنا نام لکھواتے ہیں تو ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہے یہ بہت ثواب کا کام ہوگا کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایوری سنڈے ایک کوشش کریں کہ ایوری سنڈے ہم ایک قرآن ختم کریں. لائک اگر میرے پاس 30 ویورز ہو جاتے ہیں تو جی. ایک بندہ ایک سپارہ پڑھے تو ہم لوگ یعنی پورے ٹائم میں پورا ایک قرآن ختم کر سکتے بے ہیں شک. ایزیلی بیٹھ کے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا مشکل کام ہے. ایوری سنڈے ایک ہمارا یہ جو قرآن کا سلسلہ ہے وہ بھی سارے سال جاری رہے گا
اور ویورز بھی ہمارے ساتھ اس سے تعلق میں رہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کے لیے فاتحہ کس طرح کی جائے، اور کس طرح سے اگر آپ کسی مرحومین، اب ایک دن میں پاسبل نہیں ہے کہ ہم وقت پورا قرآن ختم کر کے اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، تو اس طرح بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس یہ ولایت ٹی وی US سے کہ ہم لوگ اپنے مرحومین کو یاد رکھ سکتے ہیں اور ایوری سنڈے قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ سنڈے کو ہی ختم کریں، یعنی آپ پورے ویک میں 1 سے 12 تو آرام سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ویورز کو کہ قرآن کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے؟ الحمدللہ قرآن کی تو اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ جو آپ کا صبح آپ کی فجر ہے اگر اس سے سٹارٹ کریں قرآن مجید کے حوالے سے، جیسے آپ اس میں آپ تلاوت قرآن پاک کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا پورا وقت جو ہے پورا دن اتنا سکون سے گزرے گا، اور الحمدللہ آپ شیطانیت سے بھی کافی دور ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کی کوئی غیبت ہے، کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس سے بھی آپ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خود کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ الحمدللہ یہ دن کتنا خوبصورت گزر گیا. تو قرآن ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ہم اسے ہی اگر بھول کے اگر ہم اس میں ٹی وی میں یا دنیا داری میں یا کوئی ایسی مصروفیات میں اپنے وقت کو گزاریں، کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پورا دن قرآن پڑھیں، لیکن اگر آپ کا صبح جو ہے تلاوت قرآن سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی فجر، تو انشاءاللہ آفٹر نماز بھی، یعنی اگر آپ 9 بجے 10 بجے بھی لے کے بیٹھیں 2-3 رکوع پڑھیں اور اس کے بعد اس کی معنی اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں. صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اچھا، اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اگر قرآن، ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں کافی لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ ان دنوں میں اس کے ترجمے کو اگر مد نظر رکھیں کہ ترجمے کے ساتھ صرف پڑھیں، بالکل، اور اگر آپ نہیں بھی پڑھیں تو ترجمہ پڑھیں اور شیئر کریں آپس میں بیٹھ کے. ترجمے ہی کو پڑھنا چاہیے. آپ نے اگر قرآن پڑھ لیا تو صرف رٹے ہیں، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس کو جو اس کے ترجمے، اس کی میننگ کو پڑھنا اور اس کی تفسیر پڑھنا، جس سے آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً قرآن میں ہے کیا. قرآن اگر وہ سمجھ کے آپ نے قرآن کو پڑھا تو سمجھے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، ورنہ یہ سمجھے کہ آپ نے صرف ایک جو ہے وقت کو صرف رٹ کے چھوڑ دیا. اس کا غالباً ثواب تو دیکھنا بھی ثواب ہے. اس کو اگر وہ آپ کا اگر جزدان سے باہر نکال لیا تو اس کا بے شک یقینی طور پر بہت ثواب ہے کہ ہم لوگ اس کو، مگر یہ ہے کہ اس کا مین جو مقصد ہے جو خدا تعالیٰ ہمیں پیغام پہنچانا ہے قرآن یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اس قرآن کے ذریعے کتنی تبدیلیاں آتی ہیں. بے شک جب آپ قرآن پڑھیں اور اس کے معنی پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنا فرق آ جائے کہ آپ کی زندگی میں ہم کافی جیسے بس نماز اور روزہ اور اسی تو اکتفا تو کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً حق العباد کیا ہے. بے شک. تو اس پہ ہمیں بہت زور دینا چاہیے کہ عبادت کے معنی کیا ہے. قرآن تو ہم نے پڑھ لیا سویرے، بس اگر کہ ہمیں چلو پڑھ لے ثواب ہے، بہت ثواب کے لیے نہیں پڑھیں، یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اس میں ہے کیا حقیقتاً، اور کس طرح سے ماشاءاللہ اگر پڑھا جائے، اس کو غور و فکر کیا جائے اس کے اوپر، کس طرح سے خدا کا خوف بھی دلایا جاتا ہے اور اس کی رحمانیت کا یقین بھی دلایا جاتا ہے کہ گناہ کرتے ہو تو توبہ کرو. دیکھیں کہ قرآن میں ہر جگہ پروردگار عالم نے ہر نبی کے جتنے، حضرت یعقوب دیکھیے، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، جتنے نبی اور آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ان سے لے کے آپ جتنے بھی دیکھیں کہ ہر اس کے ایک پروردگار عالم نے ہر جگہ بتایا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا تو اس طرح. حضرت آدم کا بہت کم ذکر ہوا ہے جو کہ پہلے نبی ہیں، کیوں؟ لیکن یہ کہ ہر جگہ بتایا کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا، اگر یہ ترک اولا ہوا تو ہم نے ان کو یہ سزا دی. تو اگر ہم نے اس دنیا کو اس لیے خلق کی ہے، ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس سے تم حاصل کرو، ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کرو، لیکن یہ کہ میرے ان احکاموں پہ چل کے. اور بہترین ذریعہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے. اور جب ہم ناطق قرآن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس اہل بیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اسی لیے میں نے یہ اپنا پروگرام کا سٹارٹ قرآن پاک سے لیا ہے کہ قرآن پاک کو تمام مسلمان
اس پوری دنیا کی حقیقت ہے سامنے, تمام مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں. بے شک. تو جن کے بارے میں یقین کی منزل اتنی بلند ہے کہ یہی قرآن پاک اگر کوئی آپ کو زبان سے سمجھانے, اپنے عمل سے سمجھانے کی کوشش کرے تو اس سے پیچھے مت ہٹیں, اس کو بلکہ فراغ دل سے اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اگر جو عملیات قرآن میں بتائی گئی کس طرح سے زندگی کو گزارا جائے, وہ تمام چیزیں ائمہ طاہرین کی زندگی میں ہم لوگ کو ملتی ہیں, اور ہمارے پاس بہترین آپشن ہے, بہترین وسیلہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں تو قرآن کی طرف خود بخود رغبت ہوتی جائے گی, خود بخود ہم ان کے اصول جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں ان کو فالو کرتے چلے جائیں گے. اور حقیقتاً اگر آپ دیکھیں کرن, اکثر قرآن میں اپنی تعریف لوگ یہ نہیں ہو, میں جو رمضان میں بھی یہ 3 قرآن مجید 2 جو میں اس طرح سے پڑھتی تھی, ایک معنی اور اس کی تفسیر کے ساتھ, تو اس میں اتنا لطف آتا تھا, ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, ہچ ہے, بے شک ہچ ہے, کچھ نہیں ہے اس میں, کیا رکھا ہوا ہے اس دنیا میں. پروردگار اگر ساری دولت بھی دے دیتا ہے لوگوں کو, اگر دیا ہے دولت, تو اس کے بعد اس میں سے کوئی چیز اس نے کھینچ لیا ہے. کہیں صحت نہیں ہے تو کہیں سکون نہیں ہے, وہ بھی ایک آزمائش ہے, اور اس میں تمہیں صرف اسی سے آپ بچ سکتے ہو, صبر و شکر. اچھا, اس میں لکھا ہوا ہے, میں نے ان کی تفسیر پڑھی جوادی صاحب کی, انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے صبر کیا, صبر وہاں تک حد تک کرو, یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ظلم کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر صبر کرے اور اس پہ آپ کو زیادہ ظلم کر رہا ہے یا آپ پہ زیادہ تہمت گری کر رہا ہے, تو اس کے سامنے پھر آپ جا کے ڈٹ کے جواب بھی دو. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ ظلم کرتا جا رہا ہے, آپ کو طرح طرح کی باتیں کہہ رہا ہے اور آپ صبر کرو, یہ بھی ابھی اگر اسی کو بات میں تھوڑی سی آپشن اگر اپنے اشیاء کلنگ کے حوالے سے اگر بات کر لوں کہ صبر, کتنا صبر, 1400 سال ہو گئے ہم لوگ کو صبر کرتے ہوئے کہ شیعوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, بلکہ رسول خدا کے دور سے ہی ایسے کوئی حالات رہے ہیں, ایسی کوئی یزیدی قومیت باقی رہی ہے, اور آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے, یہی صبر ہے جس کا جواب دینے کے لیے ہم لوگ کو ہمت بنانی ہے اور اپنی آواز بلند کرنی ہے. ہم لوگ پچھلے دنوں جو خاص طور پہ شام میں جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے تک پہنچ گئے, تو اس میں بھی ہمارا یہ صبر, یہ ساری چیزوں پہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے ہیں. یہی تو ہمیں دین سے سیکھنا ہے کہ ہم لوگ کو کیا عمل سر انجام دینا چاہیے. بہت اچھی ایک حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, محمد وآل محمد, آپ نے فرمایا جس شخص میں 3 باتیں نہ ہو اس سے کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھنا. جسے خلوت میں خوف خدا نہ ہو, یعنی اکیلے میں اسے خوف خدا نہ ہو, اور سفید سر ہونے کے باوجود اس میں تقوی نہ ہو, عیب سے شرم نہ کریں. تو آپ سوچیں کہ دیکھیں امام کی حدیث ہے کہ جس میں 3 اچھائی نہ ہو اسے کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھنا. تو اگر جو خلوت میں یعنی اکیلے میں بھی خوف خدا نہ رکھتا ہو, لوگوں کے سامنے تو الگ بات ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے, کبھی آپ دیکھیں کہ جیسے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ 2 چیزیں ہیں. نفس تو ایسی کافی نفسیں ہیں, لیکن ایک مرتبہ جب آپ مومن ہوتے ہیں یا نیک ہوتے ہیں, پروردگار بھی آپ کے حالات سے واقف ہوتا ہے, تو جب آپ چاہتے ہیں کہ گناہ کرنے, لیکن فوراً ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں, اگر میں نے یہ چیز کی, چلو انسان تو کچھ نہیں, لیکن خداوند عالم تو ہمارا یہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, فرشتے ہمارے دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں اس کا کتنا بڑا عذاب ہے. اچھا, اسی بات سے سوری آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں کہ مجھے حضرت یوسف کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. تو بہترین موقع یعنی قرآن سے سیکھنے کا ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ جو ہوا تھا وہ سارا واقعہ قرآن میں آپ کے پاس موجود ہے. تو ہمیں کتنی بہترین مثالیں ابھی, یعنی ہم ائمہ اطہار کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھنا اور قرآن سے سیکھنا, تو آپ کے لیے بہترین موقع دے دیا انہوں نے کہ ہم لوگوں نے ان کی زندگی سے بھی وہی سیکھا جو قرآن میں ہم لوگ کو ملا تھا. تو بہتر موقع ہے. اور میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم حیات طیبہ امام جعفر صادق کے حوالے سے بات کریں اور کچھ واقعات جو ان سے ہیں ہمارے ساتھ ہماری ذاکرہ اہل بیت شہین رضوی صاحبہ شیئر کریں گی. تو ویورز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے لیے سوال رکھا, یقینی طور پہ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے کال کر کے اس سجیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ایک اچھی آپشن ہے یا نہیں ہے, یا اس کو نہیں کنٹینیو کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے. تو آپ ضرور اس حوالے سے میرے سے بات کریں اور مجھے اس کے بارے میں بتائیں.
تو میں چاہتی ہوں کہ شروع امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حیات طیبہ سے شروع کرتے ہیں کہ کچھ ان کی زندگی کے ایسے واقعات اور ان کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمارے ویورز ان کے بارے میں جان سکیں. امام جو تھے بہت بچپن سے ہمارے پاس جو علم آیا ہے نا، بے شک زیادہ تر 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے زیادہ جو جتنی حدیثیں ہیں انہی کے ذریعے آئی. بے شک. اور امام کا میں جب ان کی حیات طیبہ پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ امام جب چھوٹے تھے، معصوم تھے، اس وقت سے انہیں اتنا علم کا وہ تھا شوق. اور جب بچے کھیلتے تھے آپ دیکھتے تھے کہ بچے میں یہ چیزیں آپ وہاں سے ہٹ جاتے تھے، اور وہ چیز جو بچوں کو دیکھتے تھے کہ بچے میں اس چیز کا شوق ہے، پھر وہاں جا کے اپنی بیان کرتے تھے کہ دیکھو اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے، یعنی کھیل کود کے وقت بھی وہ علم میں حکمت ہی پیش کرتے تھے. بے شک بے شک. تو امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان سے اتنی حدیثیں ملتی ہیں کرن ہمیں کہ ہمیں ان کی نصیحتوں سے ہم اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. امام کے ایک فرمان، جب کوئی 3 مومن اپنے کسی قابل اعتماد بھائی کے پاس، یعنی 3 مومن، دیکھیے امام کا فرمان ہے کہ جائے اور ایسا بھائی جس کے شر اور مکر سے امان میں ہو اور اس سے امید خیر رکھتے ہوں، اگر اس وقت وہ اللہ سے کوئی دعا کرے تو اللہ منظور کرے گا، فرمائے گا. اس کی دعا کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. کسی نعمت کے اضافے کی خواہش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نعمت میں اضافہ کرے گا. اگر چپ رہے تو خدا خود ہی اپنے لطف و کرم سے اس کی ابتدا کرے گا. یعنی اگر آپ 3 مومن کے جا رہے ہیں، امام فرماتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، واقعی میں وہ مومن ہے، اور آپ سے اگر اسے، ہم اکثر دیکھیے ہمارے لیے بہت شرم کی بات بھی ہے اور بڑے دکھ کی غم کی بات بھی ہے کہ ہم مومن کو کم پہچانتے ہیں، اور جہاں ہمیں واہ واہ ملتی ہے، تعریف، ہم اس کے بیچ میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں مومن، اب آپ کیسے مومن کو پہچانیں؟ اگر آپ مومن کو نہیں پہچانتے تو ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے؟ امام کو ہم پکارتے ہیں تو عجل فرج ہوں، امام آئے کیسے؟ زیادہ رلانے والے ہم امام کو ہم ہی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں عجل فرج ہوں، نہیں، ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں امام ہر وقت دیکھتے. جن کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں زندگی مل رہی، جن کے ذریعے سے وہ ہمارے جب ان کرتوتوں کو دیکھتے ہیں تو امام کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک تو کربلا کا واقعہ امام کی آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے، اس کے بعد آج جو ہماری بی بی کے روضے پہ ہو رہا ہے، یا جہاں یہ شیعوں پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، وہ امام کو کتنی تکلیف پہنچاتی ہے. اور ابھی اسی حوالے سے اگر بات کروں تو جس طرح ابھی ہم لوگوں نے تھوڑے دن پہلے پروٹیسٹ کے حوالے سے اگر بات کروں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ماشاءاللہ کافی ویورز نے اور لوگوں نے اس میں کافی تعداد میں شرکت بھی کی، مگر جو لوگ گھر پہ اس باتوں کو سن کر بھی گھر بیٹھے رہے اور وہاں سے کچھ انہوں نے، جن کو تو پتہ نہیں لگا ان کے لیے تو ایک علیحدہ سچویشن ہے، مگر جنہوں نے سنا اور اس میں شریک نہ ہوئے ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں نا، کیونکہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں ابھی ہمارے پہ مصیبت آتی ہے، گھر کے حالات، عام زندگی پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بس مولا ابھی آ جائیے، اب تو بس حالات ختم ہو گئے، اب تو اس کے بعد دنیا رہی نہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے تو آپ کہتے ہو بس دنیا ختم ہو گئی. تو اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم لوگ مولا کے اتنے ہو جاتے ہیں کہ مولا ابھی آ جائیے. اور جب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، بی بی فاطمہ الزہرا کے روزے پر ان کے اٹیک کیا گیا اور وہاں تک دشمن کی پہنچنے کی ہمت ہوئی، یعنی بی بی زینب کیا، اور ان شامیوں میں یا ہم لوگوں کی عام زندگی میں کیا فرق رہ گیا؟ جو اس ٹائم پہ تماشا دیکھنے والے تھے، ہم لوگوں بھی معلوم ہوا کہ بی بی کے روزے پہ اٹیک کیا اور ہم لوگ گھر پہ بیٹھے رہے. مگر میں اگر اس بات کو کلیئر کروں کہ کافی لوگ ماشاءاللہ اس میں شامل تھے، مگر جو نہیں ہوئے، کیا ان کا یہ عمل نہیں تھا کہ اس جگہ پر جاتے اور اپنا جو حق کے لیے آواز، ابھی جو پہلے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے آواز بلند کرتے؟ جنت البقیع، یہ ہمارے پاس جو ابھی ہم لوگ یہ بینر بھی یوز کر رہے ہیں، جو ہماری فلیگ سے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، جنت البقیع کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو بقیع کے لیے ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں پروٹیسٹ کے لیے. وہاں ایک خاص جگہ ہے جو سعودی کونسلیٹ کے سامنے جایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جنت البقیع کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے. مگر
کیا ہے کہ اس یونٹی کی ضرورت ہے کہ مولا کو اگر بلانا ہے تو ہمیں وہ یونٹی چاہیے ہوگی، وہ یونٹی مومن آپس میں پیدا کریں اور تاکہ تم متحد ہو کے تمام ایک ٹائم پر ایک آواز میں لبیک یا امام زمانہ سلام اللہ علیہ کہیں. تو یہ چیزیں کی ضرورت ہے. ہم لوگ ائمہ اطہار کی زندگی سے جو سیکھ رہے ہیں یہ اٹس ناٹ ایزی کہ ہم لوگ ایک ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے رائے اور اپنے اپنے خیالات بنا کر بیٹھ جائیں. میڈیا ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہترین ذریعہ اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے. یہ ولایت ٹی وی یو ایس اے بہت اچھا کام سر انجام دے رہا ہے کہ اس کے توسل سے ہم لوگ کہاں کہاں پر ہمارے مومنین اور مومنات بیٹھے ہیں اور اس کے توسل سے آواز بلند کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے تھوڑا سا اور کچھ امام کے معجزات کی زندگی کے بارے میں بات کریں. جی ہمیں بالکل وقت نکالنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایک ایمان کا وہ ہے اور ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنا چاہتے ہیں اہل بیت کو. ہاں یہ ایک اور الگ بات ہے کہ اگر کسی کی مجبوری ہے وہ تو ایک سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر ہم گھر میں ہیں اور فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ کہیں اس طرح کے تو ضرور ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے اور اس میں ہمیں میجورٹی کو ہمیں خوب بلند کر کے اور آگے بڑھ کر ان چیزوں سے ہمیں فائٹ کرنا چاہیے. اور کچھ اور معجزات یا جی امام کے اتنی مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں. اٹس ناٹ ایزی کہ امام کی زندگی کو تھوڑے سے لمحات میں پوری زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا. اٹس ناٹ ایزی کہ ہم لوگ پوری زندگی کو اگر ایک ایک چھوٹی چھوٹی اگر امام کی زندگی والے سے تھوڑا سا آپ پڑھیں، نقوش عصمت میں ہے، 14 ستاروں میں ہے کہ اگر ان کی پوری ولادت باسعادت کے بعد ان کی کنیت القابات پہ پوری تفسیریں آپ کو ملتی ہیں کہ کیا کیا کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. ابھی آپ نے بچپن کے ان کے واقعات کے ذریعے کہی. اسی طرح میں اگر ان کی علمی جو ان کو ٹائم پیریڈ ملا تھا اس حوالے سے اگر کیونکہ جب ایک تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے تھے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جو حکومت کی وہ چل رہی تھی سرگرمیاں اس دور میں ان کو موقع ملا تھا کہ علم کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے. اور ان میں جابر بن حیان کا نام بہت ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ان کے بارے میں بہت پڑھایا جاتا ہے اور وہ امام کے شاگرد. امام کی کافی ارشادات ہیں جیسے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مومن انہیں بجا لائے تو عمر کی زیادتی، نعمت کی ہمیشی کا باعث، یعنی ہمیشہ اس کے پاس نعمت ہوگی. راوی نے پوچھا کہ وہ چیزیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا نماز میں رکوع اور سجود کو جو ہے طول دینا چاہیے. جیسے ہم کافی اکثر آپ نماز میں دیکھیں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا قبول کرنے والا ہے، لیکن جب آپ گئے سجدے رکوع میں گئے اور سیدھے کھڑے ہو کے سجود میں چلے جاتے ہیں. آپ نے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان رب العظیم بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اتنا پڑھنے میں بھی وقت لگتا ہے. لیکن اکثر لوگ رکوع میں گئے پھر سجود میں. تو امام فرماتے ہیں کہ جو 3 چیزیں مومن میں اگر ہیں، رکوع کو طول دیں، سجود کو طول دیں، اور مہمان اگر آپ کے ساتھ گھر میں آئے تو ان کے ساتھ دسترخوان پر زیادہ وقت بیٹھے رہیں، اور بیٹھنا اور اہل پر احسان اور نیکی کرنا، یعنی اپنے اہل و عیال پہ، اور یعنی ان پر احسان کرنا جو اہل ہو، شاید رشتہ دار اور قوم بھی مراد ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں امام فرماتے اگر ہم ان چیزوں کو بھی امام کے فرمان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ان کے واقعات، ان کے قول پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم اپنی زندگی کو کافی تبدیل کر سکتے ہیں. کافی چیزیں، کافی نعمتیں قرآن کے حوالے سے لیں، امام کے اقوال سے لیں، ہر امام کے، لیکن چھٹے امام کے قول ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں. تو امام کا اتنا فرمان ہے اگر ہم ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت بدل سکتی ہے. اور جب ہم ہماری زندگی کو تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل پر بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا. تو پھر اس کے لیے ہم ہمارے بچوں کو ایک امام کا رہبر بنا سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں امام کے حوالے سے. جیسے کسی نے چھٹے امام سے حج کے وقت بھی پوچھا تھا، میرے خیال سے واقعہ کافی وقت بیان بھی ہوا ہوگا کہ مولا آپ کے زمانے میں دیکھیے کتنے حاجی ہیں، کتنے حاجی ہیں. تو امام نے کہا تمہیں دیکھنا چاہتے ہو کتنے حاجی ہیں؟ ویسے آج لوگ کہتے ہیں بھی وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے انہیں ہر روز مسجد میں دیکھا ہے، روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ مومن کہلانے کے لائق ہیں اگر وہ حق پہ نہ ہو تو امام نے فرمایا 2 انگلیوں کے بیچ، امام نے کہا لو دیکھو
کہ کتنے حاجی ہیں. جب اس شخص نے دیکھا تو سارے جانور تھے, صرف 2-4 حاجی تھے. اللہ. تو سوچی کہ ایسے ہی آج دنیا میں ہے, ہم ہر چیز کرتے ہیں لیکن ہم آج لوگوں میں زیادہ سیلفش پنا بہت ہے کہ ہم اپنے لیے زیادہ سوچتے ہیں اور لوگوں کے لیے کم سوچتے ہیں. خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اور امام کے صدقے میں ان کی ہر کہے ہوئے اقوال پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے. اور اگر علم کے حوالے سے بات کریں تو واقعی صحیح بات ہے, زیادہ سے زیادہ تصانیف جو ہمیں بکس کی ملتی ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے, امام صادق طب کے نام سے ہے, اور دوسری کئی میرے سامنے کتابوں کے نام پڑے ہیں جو ان کے خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کیے جاتے ہیں. تو علم جعفر بھی بہت ہے. جیسے آج میں پڑھ رہی تھی امام کا کہ جو ایک امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ماؤں کو جو ہے اپنے بچوں کی رہبری کرنا چاہیے. دیکھنا تو کسی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے, کہا ماں ہمیشہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلائے. تو لوگوں نے کہا, کسی سے پوچھا تو کہا اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ اگر بائیں جانب سلائے یا دائیں جانب, لیکن اس کے باوجود جب ابھی میں نے پڑھا کہ امریکہ میں کوئی یونیورسٹی میں ایک جو وہاں کا اس کے نام میں ابھی بھول رہی ہوں, اس نے خاص ریسرچ کروایا کہ بچے جب پیدا ہوتے تو ان پہ ہم ریسرچ کریں. تو وہ امام کا وہ فرمان کہ بچے کو ماں کے بائیں جانب سلایا جائے, اس نے اس پہ ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ جب بچہ ماں کے بائیں جانب سوتا ہے تو وہ ماں کی دھڑکنوں سے, دل کی دھڑکنوں سے اتنا مانوس ہوتا ہے کہ وہ اسے ایسا ہوتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی سویا ہوں, اور بہت سکون کی نیند وہ سو جاتا ہے بچہ. اور اس طرح کے کئی واقعات ہماری زندگی میں ملتے ہیں کہ کس طرح سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کروایا, وہ بھی امام جعفر صادق سے منسوب کیا جاتا ہے. دست صادقین, اعجاز ابراہیم ہیں بے شک, اور کئی چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے منسوب کی جا سکتی ہیں. ابھی جس طرح ابھی ہم لوگوں نے بتایا کہ تربیت اولاد کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بھی اس دور کے بچے تھے اور وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے امام سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ان سے علم سیکھے اور زیادہ سے زیادہ علم کو سیکھنے کی کوشش کی. تو آج کل کے دور میں ہم لوگوں کے جبکہ ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ قرآن مجید موجود ہے, ائمہ اطہار کی تب کی کئی سو سال پہلے کی ہوئی ریسرچ موجود ہیں جو کہ اب آ کے یہاں کی سائنس یا مغربی ممالک کی جو سائنس ہے وہ دریافت کر رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے. اب یہ کتنے سو سال پہلے یہ انکشاف ہوگا دھڑکن کے معاملے میں, اور انکشافات اب ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے بچے کو سلایا جائے اور اسے, مگر آج کل کی تربیت کا کیسا ایسا سلسلہ کیا جائے کہ آج کے آنے والے دور میں بھی ایسے جابر بن حیان پیدا ہوں یا اتنا علم رکھنے والے بچے, خاص طور پہ شیعوں کے حوالے سے بات کریں تو شیعوں میں پیدا ہوں. دیکھیے ہمیں بس یہ ان چیزوں پہ ہمیں جو امام کے اقوال ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے, اور قرآن مجید کی جتنی ہو سکے گھر میں تلاوت کریں اور اس کے معنی, اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اس پہ غور و خوض کریں, غور کریں کہ اس میں آخر دیا کیا ہوا ہے. اور جب ہم پڑھیں ہم اپنے بچے کو, اگر چلیے ہم سے وہ چیز وہ وقت نکل گیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا شکم میں اور ہم سے وقت نہیں ملا اور ہم نہیں پڑھ سکے, وہ وقت نکل گیا ہو تو بھی اگر بچہ معصوم میں کہتے ہیں بچے کو 2 سے 6 سال کی عمر, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 2 سے 6 سال کی عمر میں آپ جو بھی بچے کو بتائیں گے وہ بچہ حفظ کر لے گا. تو اتنی مطلب کتنی خوبصورت چیز ہے کہ 2 سے 6 سال کی عمر میں بچہ معصوم ہے, اس کا دماغ ایک دم کورا ہے. اگر آپ اسے بٹھا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت 1 رکوع کریں اور اس کے معنی پڑھیں اور پھر تفسیر پڑھیں, جس طرح کے آپ اسٹوریز, بچوں کو اسٹوری کی عادت لگا دیتے ہیں, صحیح ہے, بچوں کو وہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ماما اب اسٹوری کہیں گے. ابھی مگر وہی بات آپ کی کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے تربیت کے حوالے سے کہ بات کروں تو آج کل کی مائیں
اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ مصروفیات زندگی میں شامل ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو وہ گیمز پکڑا دیں یا ٹی وی لگا دیا، کارٹون لگا دیا بچوں کو اور اس میں مصروف کر دیا، جو ان کا بہترین وقت تھا ہم نے وہ ان خرافات میں ضائع کروا دیا، اور بعد میں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو ہم لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوئی آپ بھی یہ کچھ یاد کر لیں، تو ایسا سلسلہ ہمارے ساتھ بھی جاری ہے، اور ظاہر ہے کئی بہنیں ہماری اس بات سے متفق ہوں گی کہ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، مگر اسٹل ہمت نہ ہاریں. اور جی آپ گفتگو بالکل، اگر ابھی بھی وقت ہے، ہم اگر بچے کو، آج کے بچے ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں، اتنے ذہین ہیں کہ اگر آپ انہیں بٹھا کر کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ اس پہ غور کرتے ہیں اور عمل کرنے کی. آج دیکھیں جتنا نئی نسل میں، یوتھ میں ان چیزوں کی جتنے رجحانات ہیں اسلام کے بارے میں، ایک ہر چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ لوگ عمل کرتے ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کتنی اچھی چیز ہے کرن کہ اگر ابھی بھی ہم اپنے بچوں کو، ابھی بھی کوئی وقت نہیں گیا ہے، گھر کا ماحول صرف ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم گھر میں یہ چیزوں کو رائج رکھیں، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت، جو وقت دیکھیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ وقت نہیں، چلو سویرے بچہ اسکول گیا، آنے کے بعد ہم نے بچے کو، پھر اس کے بعد ایک ہم خود شوقین وہ چیز کو لے کے بیٹھیں، ہمیں وہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، ہمیں کشٹ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم بیٹھیں گے بچوں کے ساتھ، ہم پڑھیں گے اور بچوں کو سنائیں گے، انہیں زیادہ شوق پیدا ہوگا. اور دیکھتے وہ ہر روز ایک آپ سے فرمائش کریں گے، مما ہم نے کل وہ اسٹوری پڑھی تھی، کیونکہ قرآن میں بھی کافی اسٹوریز ملتی ہیں، ہر پیغمبر کی ہے اور ہر پیغمبر کے بارے میں ہسٹری ہے اس میں. تو اگر وہ آپ پڑھ رہے ہیں اور بچہ سن رہا ہے تو اسے بہت زیادہ شوق پیدا ہوگا. وہ کہنے کے بعد آپ ان سے بتائیں، دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے انہوں نے کی، اللہ کے قریب تھے، اللہ کے بندے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مشکلوں کو آسان کیا، اور کس طرح سے وہ فارغ البار ہو کے، اور کسی کو بادشاہت ملی دنیا اور آخرت کی، کسی کو، لیکن ہر ایک کے لیے دنیا تو چھوڑنا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. بے شک بے شک. اور اگر ابھی اسی حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کروں کہ بہترین موقع جس طرح ابھی قرآن سے آپ نے بتایا کہ اب میڈیا کا دور ہے، اس میں یہ بہت زیادہ ہمارے لیے بھی اور تمام ویورز کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہی جو سٹوریز ہیں آپ کو میڈیا پہ ملتی ہیں. اگر ابھی آپ سرچ کریں، آپ کو مختار نامہ اگر آپ نے دیکھا ہو اس پہ، تو ویڈیوز پہ اس کی پوری ہسٹری آپ نے ویسے یاد نہیں کی. ابھی بھی اتنی زندگی مصروف ہے کہ واقعی صحیح بات ہے، آپ کتابیں کھولیں اور پڑھیں، یہ تو واقعی جن کو بہت شوق ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. مگر فون میں ہی ایگزیکٹلی، تو وہی چیز کہنے لگی ہو کہ اگر آپ کے پاس پھر بھی وقت نہیں ہے تو آپ کوشش کریں رات کے ٹائم پر جب بچے آپ کے ساتھ لیٹ جائیں، آپ ان کو سٹوری سنانے لگے تو آپ کو وہ مووی آن کر دیں تو ان کو وہ اتنے آرام سے یاد ہو جاتی ہے سٹوری. تو ابھی پچھلے دنوں لائٹ ٹی وی پر ہی آ رہی تھی پوری ایوری ڈے ایپیسوڈ کے حوالے سے مختار نامے کی، تو پورا بچوں کو ابھی بھی یاد ہے کہ وہ کس طرح سے بی بی کو شہید کیا گیا تھا، وہ کس طرح سے وار ہوئی تھی. ابھی بھی بچے ہمارے بچے ہم سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا، یہ اب کس طرح. اب وہ بچے کے خود آٹومیٹکلی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہو گئی، کیونکہ اس ٹائم پہ اس کا ٹائم بالکل کلیئر، جیسے آپ نے بھی کہا 6 سے 7 سال، 2 سے 6 سال کی عمر میں بالکل بلینک بچے کا مائنڈ تھا. تو اس کے اوپر وہ آپ نے تھوڑا کام کیا، وہ ساری عمر اس چیز کو یاد رکھے گا. تو اسی طرح اگر سورہ بقرہ میں یقینی طور پر یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا جو گائے والا واقعہ ہے وہ اسی میں موجود ہے، تو اس پہ بھی سورہ بقرہ کی، تو اس میں بھی پوری ایپیسوڈ ہے، مووی بنی ہوئی ہے، تو بچوں کو ہم نے مووی دکھائی اس پہ بھی، اس میں بھی یہی سیم کوسچننگ بچوں کی ہوئی کہ کس طرح سے آج کل بچوں کو بہت جلدی ہر چیزوں کی نالج کی. اگر یہ مووی جو نکلی ہوئی ہے ہر چیز، جیسے امام کے بارے میں ہے، ہر پیغمبر کے، قرآن کی کوئی ایسی چیزیں جیسے حضرت یوسف کی ہے، ہر ان چیزوں پہ جو بچے دیکھتے ہیں، اور جب ہم وہ ہسٹری سناتے ہیں تو بچوں کو زیادہ ان پہ اس چیزوں کو قبول کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی آسانی ہو جاتی ہے. تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن یہی ہے کہ یہاں کی جد و جہد میں اور اس زندگی ہماری اتنی وہ ہو گئی ہے، جاب پہ جانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، اس مصروفیت میں، لیکن پھر بھی اسٹل آدھا گھنٹے کا وقت بہت کم ہے. نہیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پوری دنیا آپ کما لیں مگر اگر آپ نے دین کی صحیح تربیت نہ کی اپنی اولاد کے لیے تو یقین مانے خسارے میں ہم سب. کہ اگر ہم لوگوں کو وہ محبت، وہ چیز علم دین بچوں تک نہ پہنچا سکے تو ہم لوگ بہت بڑے نقصان کے مرتکب ہوں گے.
کیونکہ ہمارے امام کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں آمادہ ہوں کہ امام کا ظہور ہوگا اور ہم ان کی آرمی میں شامل ہوں گے، ان کے سپاہی بنیں گے. مگر یہ تبھی پاسبل ہوگا جب وہ دین کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے، اس کے جتنے عمل ہیں ان کو فالو کریں، کس طرح سے ہمارا دین ہمیں کس چیزوں سے روکتا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. یہ کافی چیزیں ہیں جس پر ہم لوگ غور و فکر کریں تو پاسبل ہوگا کہ مائیں اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں گی کہ اس کو بڑا لائٹ لیں گی کہ چلو محرم کے 4 دن آئیں گے، اس میں عزاداری پہ لے کے جائیں گے بچوں کو، یا حسین سکھایا اور دیٹس اٹ، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہماری ذمہ داری، کیونکہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اولاد ہے. بے شک. کیونکہ یہ ہم اگر ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں ہماری بونس سے، اگر ہم نے انہیں صحیح تربیت دی، صحیح چیزیں سکھائی، صحیح اسلام سکھایا، نماز و روزے کو سمجھ کے پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا ہم نے صحیح طریقہ بتایا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ چیز وہ بچے کر رہے ہیں ہمارے، تو وہ سمجھیے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ یا ہمارا بونس ہے. لیکن اگر ہمیں سوچتے ہیں کہ ہم جابوں پہ یا دنیا کی ہر چیزوں میں ہمیں ان جد و جہد میں اور ان چیزوں کو حاصل کرنے میں اپنے وقت کو ہم اگر ضائع کر رہے ہیں اور بچوں کو ہم ڈے کیئر میں یا کہیں پر رکھ کے اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھ رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہم سے دور رہیں گے اور وہ اسلام و دین سے بھی دور رہیں گے. جب وہ ایک مرتبہ بڑے ہوتے ہیں اور ہم سوچیں کہ اب ہم ان بچوں کو تربیت دیں اور بتائیں کہ نہیں چلو اب نماز پہ کھڑے ہو، یہ کر، تو اس وقت ہمارے بچے ہم سے کافی دور ہو چکے ہوتے ہیں. اور بعد میں یہی بچے سوال کرتے ہیں کہ جہاں آپ نے ہو تو ہمیں بتایا نہیں تھا یا ہمیں سکھایا نہیں تھا. چھوٹی سی مثال بچوں کی دیتے چلے کہ اگر بچوں کو چھوٹے ہوتے ہیں، اب یہاں کے کپڑے ہیں کہ آپ بچوں کو کپڑے جب پہناتے ہیں تو اس میں کس طرح عجیب و غریب یہاں کے کپڑے سلائے جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، تو اگر آپ بچے کو ویسے کپڑے پہننے کی عادت ڈال دیتے ہیں، جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے بچی خاص طور پہ، تو جب اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ یہ کپڑے اچھے نہیں، آپ اس کو نہ پہنے، تو وہ آپ کو پلٹ کے کہتی ہے پہلے تو میں یہی پہنتی تھی، ہاں پہلے یہی پہنتے تھے. اور اگر وہی دوسری طرف ایک بچے کو عادت ڈالی جائے، اس کو اگر آپ نے عادت ڈالی ہے کہ اس کو فل سلیوز ہر وقت پہننی ہے، اگر وہ نہیں پہنتی تو بیٹا یہ بری بات ہے، یہ کیا. اب جب وہ بڑی ہوگی تو وہ ان چیزوں سے نفرت خود بخود کرے گی، اس کو خود بخود حیا آئے گی کہ نہیں مجھے یہ شارٹ سلیوز نہیں پہننی، مجھے یہ اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرنی. تو یہ آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے محمد جعفر صادق کے علم کے حوالے سے بھی، تو اگر اس دور کو دیکھا جائے تو اس میں کیا ہو رہا تھا، شیعہ جینوسائیڈ جو کہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے کہ یہ امت کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے، کس طرح سے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، کبھی بم بلاسٹ کے ذریعے، کبھی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، کبھی ائمہ اطہار کے روزوں پر اٹیک کر کے کہ ان کو غصہ دلایا جائے یا جوش دلایا جائے اور ان سے جنگ کی جائے. وہ ان طریقوں سے، یعنی کس طریقے سے آپ آزمائیں گے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جو ان جزیدیوں نے یا ان کی آنے والی نسلوں نے نہیں اپنایا ہوا. اس دور میں بھی اگر منصور دوانکی کے دور کو دیکھا جائے تو ہم لوگ اس کی بھی اگر ابھی اسی بارے میں پڑھ رہی تھی میں کہ اس دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ کتنے اگر شیعوں کو بچے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی گھر اولاد ہوئی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہوا ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا اور کس طرح چن کے مارا جاتا تھا. اور کئی اماموں کے دور میں تو ہم لوگ ایسے وقت بھی دیکھتے ہیں جب تقیہ کے دور آ گیا تھا کہ امام کا ماننے والا یہ کھل کے یہ اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں یا ماننے والا ہوں. ایسے ادوار بھی گزرے ہیں. مگر خدا نہ خواستہ یہ دور واپس نہ آ جائے، وہ تقیہ کا دور، وہ خاموشی کا دور کہ جب ہم لوگوں کو خاموش رہنا پڑ جائے. اس کے لیے ابھی ضرورت ہے یونٹی کی، متحد ہو کے اس کے لیے آواز اٹھانے کی کہ اس شیعہ کلنگ کو ابھی سے روکا جائے. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال جب میں یہ پروگرام کیا، میرا پہلا پروگرام امام جعفر صادق اسلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور میں نے اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہم لوگ آج یہ پہلا پروگرام پیش کر رہے ہیں ولائی ٹی وی USA پر، اور امام جعفر صادق کی شہادت کے سلسلے میں اور خاص ایشو جو کہ شیعہ کلنگ کے حوالے سے ہے. اور پورا سال گزرنے کے باوجود آج بھی میں اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی چینل کے تھرو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی اسٹل ہم شیعہ کلنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کیا بات کریں اور کیا حالات ہو گئے ہیں. اس ٹائم کے حالات، ٹارگٹ کلنگ کو ہم رو رہے تھے اور کس طرح سے بات، اور اب تو بات شام میں بی بی کے روزے تک پہنچ گئی اور خدا نہ خواستہ دوسری بقیے کے لیے ہم لوگ نہ کھڑے ہوں. تو اس لیے اس بقیے کے لیے آواز اٹھائیں اور ہمارے
امام جعفر صادق کے روزے کے لیے بھی ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ خالی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نہیں، ہمارے 4 اور ائمہ کے روزے وہاں پر موجود ہیں، اور ہماری حسرت ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی روزے ویسے ہی بنے جیسے امام حسین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے روزے ہیں، اور ہم ان کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے دل میں جو غم ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں، اپنی دنیاوی اپنی آنے والی خواہشوں کے بارے میں بھی اظہار کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ اس دور کے حوالے سے بات کی جائے جو امام جعفر صادق کے حوالے سے، کیونکہ منصور دوانکی کا، اور اگر یہ پوری واقعات پڑھتے تو اتنا گہرا تنگ کر لیتا ایک تھا۔ چیز جو میں اس سے پہلے دیکھیں، جی جی شیعہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جی شیعوں کی 3 قسمیں ہیں: ہم سے معدت و محبت رکھنے والا صحیح شیعہ، اور وہ ہم سے ہے ہمارے ذریعے زینت حاصل کرنے والا، اور جو ہمیں اپنے لیے زینت سمجھے ہم اس کے لیے زینت بنتے ہیں، سبحان ہمارے ذریعے سے لوگوں سے کھانے والا، اور جس کے دل میں ہماری محبت نہ ہو اور ہمیں کمائی کا ذریعہ بنائے تو وہ فقیر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کا فرمان تو یہ دیکھیں نا، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، امام کا چاہنے والا کہلاتے ہیں، لیکن کیا ان کے اقوال پہ ہم ویسا عمل کرتے ہیں؟ ہم ان کی زینت بنتے ہیں؟ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ امام کی زندگی پہ اور امام کے اقوال پہ ہمیں وہ عمل کر کے چل کر ہمیں ان کی زینت بننا چاہیے، کہلوانا چاہیے کہ یہ سچا شیعہ ہے، حقیقتاً یہ شیعان اہل بیت ہیں کہ جو اتنی عمل پیرا ہیں اپنے امام کے، واقعی میں یہ چاہنے والے ہیں، اور یہی دل سے ہمارے جو ابھی پردے غیبت میں امام ہیں انہیں پکار رہے ہیں۔ اور اگر ابھی تھوڑی سی ہم گفتگو، کیونکہ ہمارے ٹائم جو سا وقت ہے اس میں میرا خیال ہے ہمارے پاس لائک 10 to 15 منٹس رہ گئے ہیں کہ ہم لوگ اپنا پروگرام بالکل ختم اختتام کے مراحل میں جا رہے ہیں، تو اگر ابھی ہم بات کریں کہ منصور دوانکی کے دور میں، کیونکہ کئی طریقوں سے کچھ 8 طریقوں کے بارے میں کچھ روایت میں ملتا ہے کہ یعنی 8 طریقے سے کوشش کی گئی کہ امام کو شہید کیا جائے، اور کافی دفعہ کبھی خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ان کو درباروں میں بلا کر تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور کس طرح سے امتحانات دیے جن کے ماننے والے ہیں ہم لوگ، اور دنیاوی چھوٹے سے امتحانات پہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا اور وہ کس طرح ہو گیا۔ بالکل، مگر اگر تھوڑے سے ان کی آخری زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ امام کی زندگی ایسی تھی کہ وہ اتنا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں کہیں سے آیا اور میں نے سوچا کہ میں چھٹے امام کی زیارت کو جاؤں، امام کی زیارت کروں۔ جب میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ امام سجدے میں ہے، اور میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ شاید امام اب سجدے سے اٹھیں اور میں ان کی زیارت کروں، شاید امام، لیکن اتنا وقت گزر گیا کہ امام سجدے ہی میں تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں بھی سجدے میں جاؤں، اور سبحان رب العلیٰ و بحمدہ میں نے زور سے پڑھا کہ شاید امام سنیں اور مجھ سے مخاطب ہوں کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے زور سے پڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ امام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ جب امام گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کے پاس امام ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے اور کچھ دعائیں پڑھنے لگے۔ تو میں قریب گیا، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا امام میں آپ کی زیارت کی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس درخت کے قریب کیوں دعا پڑھ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ وہی درخت ہے جس سے جناب مریم نے اپنا رزق حاصل کیا تھا۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو امام کی زندگی جو بہت زیادہ تر ہر امام کی زندگی ہماری اگر آپ دیکھیں کنن تو وہ زیادہ تر ان کی عبادت اور انہی چیزوں میں امام کی زندگی گزری ہے، لیکن ہر دور میں جیسے پیغمبر اور نبی کے لیے ایک دشمن ایک سامنے کھڑے ہوتا، اگر حضرت ابراہیم کے دور میں نمرود تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون تھا، اسی طرح یہ اماموں کے دور میں ہر امام کے دور میں کوئی نہ کوئی ان کا دشمن ضرور تھا۔ تو اور امام کو بس اس بہت طریقے سے امام کو چاہا کہ امام کی شہادت ہو، کبھی ان کو دربار میں بلایا، کہا کہ رسوا کریں، اور جب امام کے روب ایسے ہوتے تھے جب امام آتے تھے تو وہ خود اتنے شرمندہ ہوتا تھا، اور خود وہ تو اس نے پوچھا جو ان کا غلام تھا کام کہنے لگا، حالانکہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، پہلے جب اس نے پیغام کے لیے بھیجا تو اس نے سوچا کہ اگر میں چھٹے امام کو بلانے جاتا ہوں
اور یہ امام کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اگر میں اس کا پیغام لے کے گیا اور امام آئے تو امام کے قتل میں میں بھی شامل ہوں گا، اے پروردگار اگر میں نہیں کرتا ہوں یہ کام اس کا تو یہ مجھے قتل کرے گا، تو میں کروں تو کیا کروں۔ آخر وہ گیا امام کو بلا کے لایا۔ جب امام آئے دربار میں اور اس نے امام سے چاہا کہ امام کو تلوار کے ذریعے قتل کریں، تو جب اس نے امام جیسے ہی آپ اندر تشریف لائے اور وہ کھڑا ہوا امام کے سامنے اور اس نے تلوار جیسے ہی نکالنا چاہی، دیکھا کہ سامنے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ تشریف فرما ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس نے دیکھ کے خوف اسے آیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا کہ امام کو کس طرح سے وہ قتل کرے۔ اور اس کے بعد اس نے جب 3 مرتبہ اسی طرح سے کیا، اس کے بعد اس نے امام کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ تم نے امام کو بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، یہ کیا ماجرا ہوا جب امام آئے اور تم نے اس طرح سے ان کی عزت اور کر کے اور انہیں اس طرح عزت سے رخصت کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں تمہیں سچ بتا دوں لیکن میری ان باتوں کو تم شیعوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، ورنہ یہ لوگوں کو میری اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ مطلب رسول آئے اور اس نے امام کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ یعنی یہ راز تم اپنے پاس رکھنا۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں جب بھی امام کو تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ رسول اپنی تلوار لے کے میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے واقعات اور ملتے ہیں ہمارے پاس معجزات۔ ابھی میں اسی حوالے سے اگر ذکر کروں کہ ابھی ہمارے پاس ایک مکی کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ دربار میں جب 7ویں دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا گیا اور وہ جب اس کو منصور دوانہ کی جو اس ٹائم پہ جو حاکم تھا اس کو تنگ کر رہی تھی، تو وہ بار بار وہ غصے سے بولا کہ اس کو خدا نے کیوں خلق کیا ہے، تو امام جعفر صادق نے اس کو جواب دیا تھا کہ ایک مکھی پہ تو تم حکومت نہیں کر سکتے ہو، تو تم دنیا کی حکومت کی کیا بات کرتے ہو کہ تمہارے پاس اتنی بھی اتھارٹی نہیں کہ تم ایک مکھی کو منع کر دو کہ تمہیں تنگ نہ کرے۔ تو ایسے کئی واقعات ہم لوگ کو ملتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے اگر ذکر اس کی شان، ان کی شان کو بیان کرنے لگے ہیں تو ہمارے پاس میرے خیال ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور کنٹرول روم سے ہم پوچھنا چاہیں گے کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے ہمارے پاس شاید کالز نہیں آ رہی ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا دیں، کیونکہ میرے سامع سسٹر ہما آپ ٹیکسٹ کر رہی ہیں کہ آپ کال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، شاید آپ کی کال کنیکٹ نہیں ہو رہی، تو میرے خیال کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کال ہم تک نہیں پہنچ رہی، مگر کوشش کر رہے ہیں ہمارے کنٹرول روم میں کہ اس سلسلے کو بحال کیا جائے، اور اگر نہ ہوا تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں ابھی، اور کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ مگر جو آپشن ہم نے آپ لوگوں کو اپنے ویورز کو بتائی تھی کہ اگر آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اگر بردر عاصم کے پروگرام تک آپ کی یہ لائن کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جاتا ہے تو آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ کمنگ ویکینڈ سنڈے کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، ہم لوگ اس گفتگو کو تب انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ تو ہمارے پاس جس طرح ابھی ایک اور شعر کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ دربار میں جب بلایا جاتا ہے تو کافی جادوگر ہوگا، کچھ اس کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں۔ امام کے ایسے کافی واقعات ہیں، اگر تم دیکھو نا کرن، امام کے اتنے واقعات ہیں اور اتنے معجزات ملیں گے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہم دریا کا پانی خشک ہو جائے گا لیکن ہم امام کے واقعات کو ختم ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ چھٹے امام سے ہی ہمیں ساری چیزیں علم مل رہا ہے ہمارے پاس، علم اتنا مل رہا ہے ہمیں، اور چھٹے امام کے دولت سرا سے ہی ہمارے پاس سارے علم آئے ہیں، اور ہم انہی پہ الحمدللہ عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور اپنے آپ کو خصوصاً آج کے دور میں ہمیں اپنے آپ کو بہت تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کہیں ہم اپنے آپ میں خود غرض تو نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے، اگر کسی نے ہمیں ہمارا عیب بتا دیا تو ہم اس پہ ایسا اٹیک کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے ہماری اچھائی کے لیے، کہتے ہیں نا دوست جو ہے وہ آپ کے عیب کو بیان کرے گا اور دشمن جو ہے وہ آپ کی تعریف کرے گا، تو ہم دشمن کو وہ دوست سمجھ لیتے ہیں اور دوست کو دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری برائیوں کو بتاتا ہے، اور دشمن جو ہے ہماری اچھائیوں کی، ہماری برائی کی بھی اچھائیوں کے ساتھ تعریف کر کے ہمیں گناہ کرنے کا اور بڑھاوا دیتا ہے۔
تو بالکل آخر میں ہم لوگ چاہیں گے کہ امام جعفر صادق کی شہادت کے سلسلے میں کہ کس طرح سے ان کی شہادت ہوتی ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالنے سے پہلے میں اپنے ویورز کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ وہی جو شعر والا بھی بات کر رہے تھے کہ وہ دربار میں جب ان کو بلایا جاتا ہے اور تمام جادوگروں کو بلاتا ہے کہ توبہ معاذ اللہ ہم لوگ امام علیہ السلام کی تذلیل کرتے ہیں یا ان کو برا بلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا مذاق اڑایا جائے دربار میں. مگر یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ جادوگروں نے اپنے جادو دکھانے شروع کیے اور جب یہ سلسلہ جاری ہوا انہوں نے کچھ ایسے الفاظات استعمال کیے تو امام جعفر صادق وہاں پر موجود تھے اور وہاں پہ قلین تھا ایک شیر جس پر شیر بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تم اپنے معجزات کیا اپنے جادو کیا دکھاتے ہو. انہوں نے شیر کو حکم دیا کہ اس جادوگر کو نگل جاؤ اور وہ شیر وہاں سے نکلا کارپیٹ میں سے وہ جو قالین تھا اس میں سے نکلا اور اس نے وہ اس کو کھایا اور وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. جادوگر کو کھا کے وہ چلا گیا. تمام جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ کافی خوفزدہ اور حیران بھی ہو گئے کہ کس طرح یہ سب کچھ پاسبل ہوا. مگر یہ کہ امام کا معجزہ تھا. اور اس کے بعد اس نے بڑی درخواست کی خلیفہ وقت نے کہ اس کو دوبارہ آدمی شیر کو حکم دے کہ وہ جادوگر کو دوبارہ اگل دے. مگر یہ ہے کہ امام نے کہا اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے وہ اژدہے اگل دیے ہوتے تو اس ٹائم یہ شیر بھی اگل دیتا. مگر وہ رسم وہاں سے نہیں چلی اس لیے یہ شیر اس کو باہر نہیں نکالے گا. تو اس طرح کئی واقعات کئی معجزات ہم لوگ کہ جب امام تھے یعنی جب امام کو مارنا چاہ رہے تھے وہ دشمن وہ پورے باہر سے آگ لگا دیے تھے. یعنی اتنی زبردست آگ لگ گئی تھی لوگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے چاروں طرف سے نہیں. جب امام کو تھے امام صرف کھڑے ہوئے اور اپنے آبا کی دامن سے صرف اس آگ کو ہوا دی. جیسے امام ہوا دیتے تھے وہ آگ بجھتی جا رہی تھی. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا میں ذبیح اللہ ہوں, میں ابراہیم کی نسل ہوں, میں وہ ہوں. اور میں جس طرح سے یہ لوگ ان کے مطلب ان پر آگ گلزار ہوئی تھی یہ آگ مجھے چھو نہیں سکتی. کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں میں اگر میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بتاتے ہیں مثالیں, کبھی حضرت موسیٰ کی مثال دے کے بتاتے ہیں کہ یہ نسل کا سلسلہ وہاں سے جاری ہے حضرت آدم سے حضرت ابراہیم آئمہ علیہ السلام کی زندگی. اور یہ وہ سلسلے ایسے کڑیاں ہیں ایک دوسرے سے ملتی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کے شجرے ایک دوسرے سے ملتے چلے چل جاتے ہیں. جی تو بالکل اینڈ پہ ویورز ہمارے پاس ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا. ہم چاہتے ہیں امام کو انگور لے آئے اور امام سے کہا کہ یہ بہت اچھے انگور اسے نوش فرمائیے. امام سمجھ گئے کہ اس میں مشیت خدا ہے یہی کہ اب میں اس دنیا میں نہ رہوں. اور امام نے وہ انگور کے دانے نوش فرمائے. اسی وقت زہر ظاہر ہو گیا اور امام کی حالت متغیر ہونے لگی. فرزند کو بلا کے مولا نے وصیتیں کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام کو امامی غسل دیتے ہیں. اسی طرح امام کی روح پرواز کر گئی, جنت کو پرواز کر گئی. آپ کی اولادوں میں سے 7 صاحبزادے اور 7 صاحبزادیاں تھیں. سب نے صف ماتم بچھائی اور امام کے لیے روئی. میں کہوں گی کربلا والوں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی بھی بہن تھیں لیکن اللہ اکبر یہ میں کہوں گی مولا آپ پہ لاکھوں سلام ہے چھٹے امام کہ کم سے کم آپ کے فرزند آپ کی صاحبزادیاں آپ کی صف عزا تو بچھا سکے, آپ کے لیے رو تو سکیں. آئیے کربلا میں دیکھیے کہ بی بی زینب اور ان کے بچوں کو کس طرح سے باندی بنایا گیا. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. اور ویورز کچھ پرابلمس کی وجہ سے ہم آپ کی کالز نہیں لے سکتے, معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ کمنگ سنڈے کو آپ کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ابھی تھوڑی دیر میں بردر عاصم اپنا پروگرام کریں گے تو آپ ان کو کال کر کے یا آپ ان کا پروگرام ضرور واچ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اونا محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر سجگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مفلس وزر لال و جواہر کی ہو بارش, مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جاتی ہے اگر جہاں تو بے شک چلی جائے,
عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.